السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، قرآن و حدیث میں ہمیں بے شمار جگہوں پر صدقہ و خیرات کا حکم دیا گیا ہے اور بخل اور کنجوسی سے منع کیا گیا ہے۔ صدقہ و خیرات اور سخاوت بہت اعلیٰ صفت ہے۔ ایک انسان مال و دولت جمع کرنے میں محنت کرتا ہے لیکن مال سے دل نہیں لگاتا۔ وہ دولت تو چاہتا ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے، دوسروں کو دینے کے لیے، وہ مال کو ذخیرہ اندوزی کے لیے جمع نہیں کرتا اور اپنے خاندان کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا ہے، فلاحی کاموں میں بھی شرکت کرتا ہے، وہ محروم اور بے نوا لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے مال سے صحیح استفادہ اٹھاتے ہیں۔ اور کنجوس شخص مال کو جمع کرنے اور ذخیرہ اندوزی کے لیے اکٹھا کرتا ہے، خرچ کرنے کے لیے نہیں۔ اس سے نہ وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے، نہ اس کا خاندان، اور نہ ہی اس کا دل راہ خیر میں خرچ کرنے کو چاہتا ہے۔ ایسا ذخیرہ اندوز شخص ایک ایسا ملازم ہے جو بغیر خواہش کے مال ورثہ کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ دوستو، اسلام نے بخیل کی مذمت اور سخی کی تعریف کی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیاں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ دوستو، جس طرح صدقہ کرنے والوں کے لیے بے شمار نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، ایسے بخل کرنے والوں اور کنجوسی کرنے والوں کو بخل اور کنجوسی سے منع بھی کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہ ہوگا فریب دینے والا، احسان جتلانے والا اور بخیل شخص۔ دوستو، بلا شبہ بخل ایک ایسا خطرناک مرض ہے جو انسان کو بہت سے اعمال خیر سے روکنے کا سبب بنتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں آپ سے بخل، سستی، نکمی عمر، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ بخیل شخص مال کی محبت میں ایسا مجبور ہو جاتا ہے کہ عقل کے تقاضے اور شرعی واضح حکم کے باوجود اسے ضروری مواقع پر خرچ کرنا بھی سخت ترین بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی اس کیفیت کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ کنجوس آدمی اور صدقہ و خیرات کرنے والے آدمی کی مثال ایسی 2 شخصوں کی طرح ہے جو لوہے کی 2 زرہیں پہنے ہو، جس کی تنگی کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھ ان کے سینے اور گردن سے چمٹ گئے ہوں۔ پر جب صدقہ دینے والا صدقہ دینا شروع کرتا ہے تو اس کی زرہ کھلتی چلی جاتی ہے، اور جب بخیل کچھ صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ کے سب اجزاء مل جاتے ہیں اور ہر جوڑ اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے، جس کی بنا پر بخیل کے لیے صدقے کے ارادے کو پورا کرنا بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کمینہ، صدقہ دے کر احسان جتلانے والا اور بخیل شخص داخل نہ ہوگا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے، اور بخیل شخص اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ کے قریب ہے۔ اور جاہل سخاوت کرنے والا اللہ کو بخیل عبادت کرنے والے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے دوستو، ایک حدیث میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے امراء تم میں سے بہتر لوگ ہوں اور تمہارے مالدار تم میں سخاوت کرنے والے ہوں اور تمہارے معاملات مشورے سے طے ہوں تو زمین سے اوپر کا حصہ تمہارے لیے زمین کے اندر کے حصے سے بہتر ہے، یعنی زندگی کو غنیمت جانو۔ اور اگر تمہارے امراء تم میں سے سب سے بدتر لوگ ہوں اور تمہارے مالدار تم میں بخیل لوگ ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے ہوں تو پھر تمہارے لیے زمین کے اندر کا حصہ اوپر کے حصے سے بہتر ہے، یعنی زندگی سے موت بہتر ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کی سب سے پہلی صلاح کا سبب یقین اور زہد کے اوصاف تھے، اور اس میں بگاڑ کی ابتدا بخل اور ہوس سے ہوگی۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے ہر صاحب ایمان کو حتی الامکان بخل اور کنجوسی سے قصداً بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ناپسندیدہ باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو خوب صدقہ کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔